اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کا سلامتی کونسل کو لکھا گیا مراسلہ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا جرمنی پر کڑی تنقید۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران میں سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایرانی مشن کا موقف ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے اور اس کی پالیسیوں کا واحد مقصد ایران میں نظام کی تبدیلی ہے، تاہم یہ منصوبہ دوبارہ ناکام ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمن چانسلر کے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غزہ میں 70,000 شہادتوں پر خاموش رہنے والے جرمنی کو انسانی حقوق پر لیکچر دینے کا کوئی حق نہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد نئے قائد کا انتخاب کے لیے باقاعدہ عمل کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر رواں ماہ کے اختتام تک مکمل ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد سے تنظیم ایک مشترکہ مشاورتی نظام کے تحت کام کر رہی تھی، تاہم اب مستقل قیادت کے لیے خلیل الحیہ اور خالد مشعل کے نام مضبوط امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس انتخابی عمل میں مجلس شورا کے 50 ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے حتمی فیصلے کا انتخاب کریں گے تاکہ تنظیم کو ایک بار پھر باقاعدہ قیادت کے سائے میں لایا جا سکے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مسافروں کی سہولت کے لیے ایک انقلابی پری امیگریشن کلیئرنس منصوبہ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے تحت پاکستانی مسافروں کی امیگریشن اب روانگی سے قبل پاکستان میں ہی مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور UAE کے DG کسٹمز اور رپورٹ سیکیورٹی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں اس پائلٹ منصوبے کو حتمی شکل دی گئی ہے، جس کا مقصد مسافروں کو اماراتی ایئرپورٹس پر طویل قطاروں اور امیگریشن کے عمل سے بچانا ہے۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان سے جانے والے مسافر دبئی یا دیگر اماراتی شہر پہنچ کر ڈومیسٹک مسافروں کی طرح بغیر کسی اضافی کلیئرنس کے براہ راست ایئرپورٹ سے باہر جا سکیں گے۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کی لہر تھمنے کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، تاہم سیاسی اور سفارتی کشیدگی برقرار ہے۔ ایران میں حالیہ فسادات کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل کالز کی سہولت بھی بحال کر دی گئی ہے، البتہ انٹرنیٹ سروس تاحال معطل ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس نے کارروائیوں کے دوران متعدد مقامات سے امریکی ساختہ اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کو دوبارہ احتجاج پر اکساتے ہوئے سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی ترغیب دی ہے، جس پر تہران نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایرانی عوام کا قاتل قرار دیتے ہوئے شدید رد عمل دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جرمنی کو غزہ میں مظالم پر خاموشی پر آڑے ہاتھوں لیا اور امریکہ کو خبردار کیا کہ کسی بھی فوجی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر نے اعلان کیا ہے کہ PSL اب عالمی سطح پر ایک بڑا برانڈ بن چکا ہے اور اس کا ہدف دنیا کی نمبر 1 لیگ بننا چاہتا ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ لیگ میں شامل ہونے والے 2 نئی فرنچائزز کے مالکان کا تعلق آسٹریلیا اور امریکہ سے ہے، جس سے لیگ کی بین الاقوامی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹیم سیالکوٹ کے مالک حمزہ مجید اور حیدرآباد کے نمائندے فیصل مرزا نے بھی لیگ میں توسیع کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 8 ٹیموں کی شمولیت سے نہ صرف معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی بلکہ مقامی ٹیلنٹ کو بھی عالمی سطح پر سامنے آنے کے مزید مواقع ملیں گے۔